اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بہترین کمانے کے دو ذریعے آپ کو میں بتا رہا ہوں. نوٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پوائنٹ ٹو بی موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا, آپ کو کمانے کے ذریعے بھی بتا رہے تھے. میں کمانے کے دو حرام ذریعے بتا رہا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ. حرام اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس سے بچیں, لیکن اگر کوئی حرام خوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ. کیا خیال ہے بھائی؟ دو بہترین طریقے کروڑ پتی بننے کے. اللہ بچائے یہ جہنم کی آگ ہے جو آپ کھاؤ گے. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ بھی کمائیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اس طرح سے کما رہا ہے اس سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. دو طریقے بتا دوں, میرا ٹاپک بھی پھر مکمل کرنا ہے نا, وہ ٹاپک کی گچی پکڑ کے رکھیں کہاں چھوڑا تھا. صحیح ہے. پہلا طریقہ, روحانی علاج کا دفتر بنائیں آپ. دفتر بھی نہیں, ایسا بزنس بتاؤں گا جس میں انویسٹمنٹ 5 روپے کی بھی نہ ہو. 5 روپے کی بھی نہ. روحانی علاج. دفتر بھی نہ کھولیں, اپنے ہی گھر میں بیٹھ جائیں. بچوں کو کہتے ہیں باہر مشہور کر دو, میں دم درود کرتا ہوں, بس اس پہ انویسٹمنٹ نہیں. اشتہار لگائیں گے تو وہ بھی 5 روپے کا کاغذ تو آئے گا نا, وہ کم از کم مشہور کر دیں کہ میں کیا کرتا ہوں, روحانی علاج. اور یہ بھی بتا دیں کہ پیسے نہیں لیتا. بچوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جب کوئی پوچھے تو کہنا ہمارے ابو پیسے نہیں لیتے. یہ لازمی بتائیں اس میں. صحیح ہے. لوگ دیکھو جیسے کرونا پھیلا ہے نا, ایسے آپ کی خبر دنیا میں پھیلے گی. ویکسین ایجاد کرنی پڑے گی آپ کی کہ پیسے کو روکنے کے لیے. اتنا پیسہ آپ کے گھر کی طرف رخ کرے گا. ہاں, جیسے ہی خبر ہوگی بھائی اس گھر میں ایک, یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ اس گھر میں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں علاج کے لیے, یہ بھی ضروری نہیں کوئی انسان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ چرس نہیں پیتے, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ہیروئن نہیں پیتے, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ شراب نہیں پیتے. بس ایک ہیولا ہونا چاہیے, بے شک وہ گدھا ہو. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ روحانی علاج والے کے لیے ضروری تھی کوئی پرسنالٹی ہو, چہرے پہ کم از کم نور وور نظر آ رہا ہو تھوڑا سا, تو یہ جن بھگائیں گے. اب یہ بھی الحمدللہ یہ ختم. اب جتنا آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ہوگا اتنا پہنچا ہوا ہوگا. یہ ٹیڑھا ہوا اس لیے کہ پہنچا ہوا بہت ہے. نارمل ہوتا تو نہا دھو کے بیٹھا ہوتا سیدھے عام انسانوں کی طرح. سمجھ رہے؟ دوسرا, اس میں آپ کو کوئی سیدھی بات نہیں کرنی ہے. اب روحانی علاج کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, وہ آپ سے پوچھیں گے یہ میرا بیوی بھاگ گئی ہے یا بھاگی ہوئی ہے, آ نہیں رہی ہے یا جا نہیں رہی ہے, کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں. یہاں سے اکثر لوگوں کے مسئلے شروع یہاں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 2 قسم کے لوگ آئیں گے, ایک وہ جن کو بیوی مل نہیں رہی, ایک وہ جو مل گئی ہے تو پچھتا رہے ہیں دفعہ کیوں نہیں ہو رہی. 2 ہی مسئلے 99% تو آپ نے ایسی باتیں کرنی ہیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آئیں. اب آپ کہہ سکتے ہو یار یہ باتیں کرنا تو بہت مشکل ہے جو اس کی سمجھ میں نہ آئے. تو دیکھو ایسی کرو جو آپ کی بھی سمجھ میں نہ آئے. یہ بتا رہا ہوں آپ. اگر میں یہ کہتا ہے ایسی باتیں کرو جو اس کی سمجھ میں نہ آئے لیکن آپ کی آ جائے تو پھر مشکل ہوتا, کیونکہ اس سے میں آپ کا اس کا مینٹل لیول چیک کرنا پڑتا. ایسی باتیں کرو جو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. میں بول کے آ رہا ہوں, اس کو بولو ہمزاد ہوتے ہیں اور جنات ہوتے ہیں, حصار, کچھ ٹرمز ہوتی ہیں نا. کوئی نئی ٹرمز لے آؤ مارکیٹ میں اگر یہ پرانی والی یاد نہیں ہے. حصار ہوتے ہیں, پھر ہمزاد ہوتے ہیں. ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 4 چڑیلیں پیدا ہوتی ہیں, 2 ہمزاد ہوتے ہیں, ایک جن ہوتے ہیں. ایسی باتیں آپ کو بھی بولے یار میں پاگل تو نہیں ہو گیا, مجھے ہو کیا گیا ہے, میرے ساتھ تو میں تو اکیلا ہی پیدا ہوا تھا. ٹوٹل یہی تھا جتنا میں, کوئی ہمزاد ومزاد نہیں تھا. یہ جو ہمزاد ومزاد کے ڈرامہ ہے چھوڑ دیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ٹوٹل یہی ہیں جتنے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو وہ ایسا انسپائر ہوگا, وہ بولے گا بھائی حضرت کو اللہ نے, او بھائی بہت یار, کیونکہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا مطلب بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں, تبھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, تعویذ کیسے بنانا ہے. کاغذ کا خرچہ بھی نہیں کرنا, اپنے بچوں کی اسکول کی کاپیاں کیوں پھاڑ پھاڑ کے خراب کریں بھائی, سیدھی سی بات ہے. اس کو بولو بھائی کاغذ خود لے کر آؤ, پین بھی اسی سے منگوائیں,
بولیں آپ کے کاغذ اور آپ کے قلم میں جو تاثیر ہے وہ اس قلم میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کیڑے مکوڑے بنانے یوں کر کے یوں گھمایا 3 دفعہ, یوں گھمایا 3-4 دفعہ, یوں کیا. اور اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو اس میں اللہ کا نام لکھ دیں آپ, یا اللہ مدد. اس میں تعویذ بھی توحیدی بن جائے گا, شرک کی بو بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یا اللہ مدد لکھ دیا اور کچھ بھی لکھ دو. اس نے کون سا پڑھنا ہے, اس کو بتاؤ کھولنا نہیں ہے. اس میں آپ لکھ دو 3 دفعہ الو کے پٹھے. حقیقت بتا رہا ہوں, لوگ نہیں دیکھتے. اس میں آپ اس کے ایسے پارٹس کا نام لکھ دو جو اس کو بھی معلوم نہیں ہے, اور ان پہ گالیاں لکھ دو آپ, اور اس کو آپ پیک کر کے دو. بولو بھائی یہ آپ نے ہے سمندر میں نہیں پھینکنا. وہ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو بہت اس کو لگے کوئی عجیب سی. کس کے نیچے؟ بیڈ کے نیچے. بیڈ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں. اس کو آپ پانی میں گھول کے صبح شام 7 دفعہ پی سکتے ہیں. کچھ بھی بھائی سوچ کے تھوڑی بولنا ہے. میں سوچ کے بولوں گا پھر تو کوئی چیز سمجھ میں آئے وہیں پھینک دو, جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے پھینک دو. اس کے بعد کیا ہوگا, اسے یہ وہم ہو جائے گا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. اسے کیا ہو جائے گا, اور آپ نے اس کو یہ کہنا ہے پیسے میں نہیں لیتا. جیسے پیسے دینا شرم نہیں آتی, بابا کو پیسے دیتے ہو. میں آپ سے بتا دوں, دیکھو 1-1.5 سال انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کی 4 شادیاں بھی یہیں سے ہوں گی. عورتیں آئیں گی جو آپ کو ان میں پسند آئے گی نا, آپ اس کو بولو گے کہ اس کا حل ہی یہی ہے کہ بابا سے شادی کر لو, اور وہ کرے گی آپ سے. روحانی علاج والوں نے بہت عورتوں کو بیوقوف بنا کے ان سے شادیاں کی ہیں, بہت عورتوں, کیونکہ یہ خود یہ کام کرتے ہیں تو الزام میرے اوپر ڈالتے ہیں. ایک وہ کلپ چلا دیا تھا نا ایک نے, مفتی صاحب نے ایک کو پھنسا کے شادی کی, پتہ نہیں وہ کہاں ہے پھنسی بھی یار, ہمیں مل نہیں رہی. تو چونکہ یہ خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو دیکھو آپ نوٹ چھاپنے کی مشین نہ بنو تو میرا نام بدل دینا. آپ ایسا پیسہ آئے گا کہ آپ آگے بھاگ رہے ہو گے, پیسہ آپ کے پیچھے, اور عزت بھی آپ کے پیچھے پیچھے. پیر صاحب بنو گے بھائی آپ, پیر صاحب. بکرے کیا, دمبے کیا, گائے کیا, پیسہ کیا, عزت. ہاتھ چومیں گے لوگ آپ کے, بولیں گے یار یہ ہے بزرگ. کیونکہ ان لوگوں میں 1000 لوگوں کے مسئلوں میں اگر 5% کے مسئلے بھی حل ہو گئے, جو ہو ہی جاتے ہیں ویسے ہی. ارے خدا نے سب کے مسائل کچھ تو حل ہوتے ہیں, کچھ اللہ نہیں حل کرتا. تو 5% لوگ بھی اگر 100% میں سے حل ہو گئے جو اللہ کی قدرت سے ہوں گے, وہ آپ کو ایسا نوازیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور تھوڑے دنوں میں آپ کو یہ وہم ہونے لگے گا واقعی میں بہت نیک ہوں. کیونکہ اتنے سارے لوگ مل کے جب آپ کے ہاتھ پاؤں چومیں گے اور آپ کو عزت دیں گے, آپ کہو گے یار اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, لگتا ہے کہ میں کچھ پہنچا ہوا ہوں. اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو امام مہدی خواب میں آئیں گے. آپ کو, کیونکہ جب سب تعریفیں کر رہے ہیں تو آپ کو یہ وہم ہونا, یہ انسان کی فطرت ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید یار کچھ گاڈ گفٹڈ کچھ ہو میرے اندر, شاید ایسے پارٹس اللہ نے مجھے دیے ہوں جن کا مجھے بھی علم نہ ہو, شاید کچھ ایسے پارٹس, باطنی پارٹس. تو پھر اس کے بعد آپ کو امام مہدی بھی خواب میں آئیں گے, پھر آپ کو الہامات, کرامتیں, پھر پیروں کے خواب بھی آئیں گے. کوئی پیر آ کے آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کو مریدوں کو آپ کے بارے میں بشارتیں ملیں گی. کوئی مرید آپ کو آ کے بتائے گا آج میں نے آپ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. پھر آپ بیان میں بتائیں گے اس نے خواب دیکھا ہے, میں نہیں بتا رہا, اس نے دیکھا, لیکن میں تو خاکسار, ٹھیک ہے نا, میں تو تواضع. انہوں نے دیکھا آج ان کو نبی کی زیارت, آج ان کو بزرگ کی زیارت, آج ان کو امام ابو حنیفہ کی زیارت, آج ان کو امام بخاری کی زیارت. وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا ہے اس نے خواب دیکھا ہے. یہ ہو رہا ہے, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. اسی طرح ہوتا ہے یہ. اس بزرگ کو اپنے بارے میں وہم واقعی ہوتا ہے کہ میں بزرگ ہوں, یہ واقعی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح بے پردہ عورتوں میں آ کے بیٹھتا ہوں. سارے شریعت کی اصول کی دھجیاں اڑانے والے کام ہوں گے. لوگوں پہ ظلم, غیبتیں, بہتان, کوئی ایک کام شریعت کے مطابق حضرت جی کا
نہیں ہوگا, لیکن ان کو وہم ہوگا کہ میں پہنچ گیا ہوں. اور پھر ایک دن ایک مرید آئے گا, وہ حضرت کو بتائے گا, حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں گندگی میں اور آپ کی انگلیاں شہد میں, اور آپ جوش میں آ کے کہیں گے یہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں, تمہاری انگلیاں کس میں, گٹر کی نجاست میں, اور میری شہد. وہ کہے گا حضرت خواب کمپلیٹ ہونے دیں ابھی. آپ پوچھیں گے کیا, تو وہ کہے گا میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں, آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھتے ہو؟ مت پڑھو ان چکروں میں, روحانی ٹوپی ڈرنا. کوئی پرابلم ہو اللہ سے دعا. ہاں جو وظائف قرآن و سنت میں ہیں ہم ان کی ترغیب دیتے ہیں. لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں بالکل ہی منکر ہو گیا, ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں. صبح شام کی دعائیں پڑھو, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ایسا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں, ایسا لگتا ہے مسئلہ حل ہو ہی گیا بس. اس اللہ کے نام کے ساتھ, اے اللہ میں اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ, لا یضر مع اسمہ شیء, جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. فی الارض ولا فی السماء, نہ آسمانوں میں کوئی مجھے نقصان دے سکتا ہے اور نہ زمین میں. وہو السمیع, کیونکہ وہ سننے والا, العلیم, اور جاننے والا ہے. وہ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے, اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا. رات کو سونے کا وظیفہ کیا ہے, کیسی کیسی خاندانی دعائیں نبی نے سکھائی ہیں, پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, ایسا لگتا ہے بس اللہ نے اپنی رحمت کے آغوش میں اور گود میں لے لیا اللہ نے. اب اللہ نے کہا ٹینشن نہ کر بھائی تو. سوتے ہوئے آپ کیا وظیفہ پڑھو, عاملوں کے پاس مت جاؤ. سوتے ہوئے ہمارے پیغمبر نے کیسی پیاری دعا سکھائی, اللہم انی اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں اپنی جان کو تیرے حوالے کر, کیونکہ اب میں سو رہا ہوں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں اپنی جان کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. ووجہت وجہی الیک, اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر رہا ہوں, یعنی پوری توجہ تیری طرف کر رہا ہوں. ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک, تمام کام جتنی بھی میری فائلیں ہیں نا وہ تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں. ساری فائلیں, سارے کام, سارا جو بھی میرے ذمے کام ہے وہ سب کس کے حوالے, وہ سب تیرے حوالے. وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک, اپنی کمر کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, اس کی حفاظت کرنا. یہ کنایا ہے جان کی حفاظت کے. جیسے کہتے ہیں نا کمر مضبوط کی, تو مراد کیا ہوتا ہے, اس پورے انسان کو سپورٹ کیا. والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ اگر تو مجھے کوئی مصیبت دینا چاہے, جو انسان بھی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہے, تو اے اللہ کسی بھی طرح سے اگر تو مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تیرے نقصان سے بچنے کے لیے بھی راستہ تیرے ہی پاس ہے, پناہ گاہ بھی تیرے ہی پاس ملے گی. دیکھو کوئی دشمن آ رہا ہے بندوق ہاتھ میں لے کے, آپ کو پتہ ہے فائر کرے گا, مارے گا, تو آپ دوسری طرف بھاگو گے یا اسی دشمن کی طرف بھاگو گے؟ دوسری طرف بھاگو گے. آپ کو پتہ ہے جو مارتا ہے وہ پناہ نہیں دیتا. تو اللہ سے کہا جا رہا ہے اللہ اگر تو ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہم کسی اور طرف بھاگ بھی نہیں سکتے, بھاگ کے آنا بھی ہم نے کس کے پاس ہے, تیرے پاس ہی ہے, بچائے گا بھی تو ہی. تو بھاگنے کی جگہ, نجات کی جگہ تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. آمنت بکتابک الذی انزلتا, پھر اپنے ایمان کو تازہ کر کے انسان سوتا ہے, اے اللہ میں ایتھیس نہیں ہوں کہ جو خدا کو نہیں مانتے, اور میں اہل کتاب میں سے نہیں ہوں جو تیری آخری کتاب کو نہیں مانتے. آمنت بکتابک الذی انزلتا, جو کتاب تو نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, اور اس نبی پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو تو نے بھیجے تھے. تمام باطل ادیان سے برات کا اعلان کر کے انسان سوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں موت آئی تو مات علی الفطرہ او کما قال, فطرت پہ, اسلام پہ, نیچر پہ موت آئے گی. اور پھر نبی نے فرمایا کس طرح دائیں کروٹ پہ سونا ہے. دائیں کروٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی ابتدا کرتے تھے. لوگ کیسے چت پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو روحانی عاملوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں الٹی سیدھی چیزوں میں لگا دیں. خیر پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہو گیا, ایک پہلا طریقہ, اس طرح سے آپ کما سکتے ہیں. دوسرا طریقہ,
آپ نے کیا کرنا ہے, 2-3 یتیم بچے ادھار, اس میں تھوڑی محنت زیادہ ہے. 2-3 یتیم بچے کسی سے کیا لینے, بے شک یتیم نہ بھی ہو, باپ زندہ ہو, ادھار لے لو چند دنوں کے لیے. اور ایسے لوگ تلاش کرو جو ادھار دینے کے لیے بولو بھائی ہم یہ ادارہ کھول رہے ہیں, اس میں آپ کے سچی مچی کے نہیں مل رہے تو جھوٹی موٹی کے کچھ دنوں کے لیے ہمیں دے دو. وہ دے گا نہیں تو آپ اس کو بھی بول دو یار جب پیسہ آئے گا تو تھوڑا سا تمہارا بھی کمیشن ہوگا اس میں, یا کم از کم یہ کہہ دو کہ میں اس کو فری کھلاؤں گا, فری کھلاؤں گا. تو بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار چلو ہمارا بچہ فری میں پل رہا ہے. اس کے بعد آپ نے قبضے کی زمین, اس میں قبضے کی بھی چلتی ہے کیونکہ پھر لوگ لڑتے بھی نہیں ہیں, بولتے ہیں یار ٹرسٹ ہے اور یتیم بچوں کی شکل دیکھ کے نا قبضہ بھی نہیں چھڑاتے لوگ, کہتے ہیں یار اتنا نیک کام ہو رہا ہے اس میں کون پولیس والوں کا کیوں ساتھ دیں ہم. تو کہیں بھی کسی کی بھی زمین لے لو آپ, اور پھر آپ ان بچوں کے شکل دکھا دکھا کے لوگوں سے بکرے لینا شروع کرو. جب بکرے آئیں تو بکرے کاٹ کے نہیں کھلاؤ, بکرے میں چند بوٹیاں ادھر, باقی سارا کسائیوں سے آپ کے رابطے شروع. صدقے کے بکرے کے جو میں خلاف ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, خیر اصل وجہ تو وہی ہے جو میں بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. اب جناب دے مار 4.5 بکرے پہ بکرا, کیونکہ عاملوں سے بھی آپ کے کنیکشن ہو سکتے ہیں. عامل لوگ بکرے کٹواتے ہیں, کٹے گا کہاں, ادھر ٹھیک ہے نا. عامل لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں نا, یہ صدقے کا بکرا کاٹو, یہ کاٹو, یہ کاٹو. تو آپ کا وہ آپ کے ہاں بکروں کی انشاءاللہ, اللہ نہ کرے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے, لائن لگے گی. پھر بکروں میں کچھ خود بھی کھانا ہے, کچھ مہمانوں کو کھلانا ہے, اپنے آنے والے گیسٹ جو بھی آ رہے ہیں ان کی بھی بکروں کی دعوت. لوگ کہیں گے بھائی ماشاء اللہ اللہ نے ایسا نوازا ہے, حضرت کی سخاوت بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب بھی مہمان آتا ہے کیا کھلاتے ہیں, بکرے کی بریانی کھلاتے ہیں. کچھ مدرسے کے طلبہ کو آپ نے کھلانا ہے, اور کچھ بکرے کسائیوں سے بولو گوشت بکے گا آپ کا انتہائی مناسب ریٹ پہ. یتیم بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نام پہ, وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں ہمیں گھر میں دال ملتی ہے, یہاں بکرا مل. تو ایسے مدرسوں کا کوئی تربیت کا نہ کوئی ویژن ہوتا ہے, نہ وہ کسی بڑے مدرسے سے ان کا الحاق ہوتا ہے, کوئی ان کے سرپرستی اور ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس طرح کے بہت سارے ہیں. تو ایسے مدرسوں میں اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو علماء اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, نہ وہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ مفتی بیٹھا ہوا ہے یا عالم بیٹھا ہوا ہے, تو کیا دلیل ہے کہ یہ مفتی عالم ہے؟ مفتی عالم کا لفظ اتنا سستا ہے, کہیں بھی جا کے کسی کے بھی لگا دو, کہیں بھی جا کے کسی کے بھی کوئی پوچھنے والا ہمارے ملک میں نہیں ہے. مفتی عبد القوی کو بھی لوگوں نے مفتی کہہ دیا. تو بھائی کون سے ادارے نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے مفتی کا, کون سے ادارے میں؟ خام خواہ میں. ایک آدمی ڈاکٹروں کو بدنام کرنے کے لیے کہے کہ وہ دیکھو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور غلط ٹیکے لگا رہا ہے لوگوں کے, اور ڈاکٹر فلاں نام ہے اس کا. ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے پاس پہنچی تو نہ اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے. تو اب ڈاکٹر ذمہ دار ہوں گے اس کے؟ اب لوگ کہیں کہ بھائی لوگ تو فرق نہیں کرتے نا, لوگ تو اس کو بھی ڈاکٹر سمجھتے ہیں اس کو بھی. تو یہ لوگوں کی کا ہیڈک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ہیڈک نہیں ہے, یہ لوگوں کا قصور ہے. بہت سے ہم نے جعلی حکیم دیکھے ہیں جو حکیم ہی نہیں ہیں لیکن علاج کر رہے ہیں بیٹھ کے. میں نے بھی اپنا قصہ سنایا تھا, ایک کلینک کھولی بھی یہیں کہیں ہے, نام نہیں بتاؤں گا. میں چلا گیا, میرا پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا بہت عرصے سے, تو میں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے پتہ نہیں کون سی دوائیں مجھے دیں, میں جانتا بھی تھا ان دواؤں کے بارے میں. مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. وہیں پھینک دو بیٹھے بیٹھے. اتفاق سے یورک ایسڈ میں ٹیسٹ کرا چکا تھا چند دن پہلے, 2-4 دن پہلے, وہ ٹھیک تھا بالکل. ان کو نہیں پتا تھا. وہیں نا تاکہ انسپائر ہوگا انسان, ارے بھائی ان کو تو یورک ایسڈ کا بھی پتہ ہے یار, یہ تو میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے انہوں نے. کہہ رہے ہیں ایکچولی آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا. میں نے کہا میں نے تو ابھی ٹیسٹ کروایا ہے بھائی, 2-4 دن پہلے بالکل صحیح تھا. کہہ رہے ہیں بھائی 2 دن میں اوپر نیچے ہوتا ہے, یوں جاتا ہے یوں آتا ہے. میں نے کہا پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اب آپ کو حکیم برے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم تو کلینک دیکھ کے گھس گئے, مطلب دیکھ کے اس کا دوا خانہ, اور اس سے زیادہ میں بیچار کیا کرتا, میرے پیٹ ہی صحیح نہیں ہو رہا. اب ہو گیا الحمدللہ. پراٹھے نہیں چھوڑیں گے تو یہی ہوگا نا. اب صحیح ہو گیا, پراٹھے پھر بھی کھائیں الحمدللہ. تو بھائی یہ اصل تو یہ ہے کہ اس کو یہاں بٹھایا کس نے ہے, کون ہے اس کی ذمہ داری لے رہا ہے,
کوئی بھی مطلب کھول کے بیٹھ جائے تو حکیم تھوڑی بن جائے گا. تو ہر فیلڈ میں ایسے ہے, کسی کے نام کے ساتھ چاہو مفتی لگا دو, جس کے نام کے ساتھ چاہو حکیم لگا دو, ڈاکٹر لگا دو. ہمارے ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے بار بار ایک لطیفہ سنایا ہے کہ امریکہ سے ایک کتے نے کہا کہ میں موو کر کے کہاں جاؤں گا, پاکستان. امریکہ کے سارے کتوں نے اس کو گھیر کے کہا بے تو پاگل ہے, یہاں تجھے لاکٹ گلے میں ڈالتے ہیں, تیرے نہلاتے ہیں, جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگتا ہے تیرے سامنے, تو اتنا پڑھا لکھا لگ رہا ہوتا ہے, تو اتنا تو نیٹ کلین دھلا ہوا, اور تو پاکستان جا رہا ہے, وہاں تو کتوں کے پاس کھانے کو یہ دیکھو گلی میں کیسے پھر رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے یار ایک سہولت وہاں پر ایسی ہے جو ہمارے ملک میں نہیں. کیا سہولت کریں, وہاں بھونکنے پر پابندی نہیں, جو مرضی چاہے. تو یہاں کوئی پتہ نہیں ہے کون مفتی بن کے بیٹھ گیا, کون حکیم بن کے, کون ڈاکٹر بن کے. جو ویکسین کے بارے میں رپورٹیں آ رہی ہیں نا, یہ ویکسین لگانے سے 2 سال میں مر رہا ہے بندہ, یہ ویکسین لگانے سے سب چیزیں الٹی ہو رہی ہیں, جگر بھی الٹا ہو جائے گا آپ کا, یہ ویکسین لگانے سے بچے پیدا نہیں ہوں گے, یہی ہے ٹھیک ہے, فالتو قسم کے لوگ. اور ان سے سب سے زیادہ متاثر انڈین اور پاکستانی ہوتے ہیں, سب سے پہلے پاکستانی, اس کے بعد انڈین. سمجھتے ہو, جو عقل مند لوگ ہیں وہ لائن لگا لگا کے لگوا رہے ہیں کہ یار اللہ نے ایک نعمت دی ہے, جان چھڑاؤ اس بیماری سے. اور کوئی فلاں ڈاکٹر کا کلپ آ رہا ہے, اور ان میں بعض ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ ہر فیلڈ میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو خیر دوسرا طریقہ کمانے کا یہ ہے, بکروں پہ بکرا, پیسوں پہ دبا کے پیسہ.